لیکن یہاں پر مدرسہ ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے جن لوگوں نے کیس کیا ہے وہ کون لوگ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ وہ 5 آدمی ہیں، 5 آدمیوں میں سے 4 آدمی، آپ کیا کہیں گے کہ یوگی سرکار نے شاید کیس کروایا ہے، کوئی ہندو ہوگا کیس کرنے والا؟ 5 آدمی ہیں مدرسہ ایکٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں یاچکا داخل کرنے والا۔ ان 5 آدمیوں میں سے 4 آدمی مسلمان ہے جو مدرسہ ایکٹ کے خلاف مدرسہ ایکٹ کو بند کرنا چاہتا تھا۔ بتائیے، جو مدرسوں کو ختم کرنا چاہتا تھا کون؟ مسلمان۔ مجھے بڑی تعجب ہے، ہم نے سوچا کہ NCPCR کے طرف سے ہوگا، چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کی طرف سے ہوگا، لیکن نہیں، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ان میں سے 5 آدمی نے ہائی کورٹ میں یاچکا داخل کی کہ اتر پردیش میں جتنے بھی مدرسے ہیں، مدرسہ ایکٹ ہے سن 2004 کے اندر جو ملائم سرکار نے اس کو لایا تھا اور باضابطہ اس کا قانونی ایک ڈھانچہ بنا تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ ہم تو آج تک یہی سوچتے تھے کہ شاید یوگی جی کے لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی شنکر کھڑا ہوگا، کہیں سے کوئی یادو کھڑا ہوگا، کہیں سے کوئی وجے کھڑا ہوگا، کہیں سے کوئی شیو کمار کھڑا ہو کر کے یاچکا داخل کی ہوگی کہ مدرسوں کو بند کرو، ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ان مدرسوں میں احادیث کا درس دیا جاتا ہے، ان مدرسوں میں نبی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے یہی سوچا تھا، لیکن نہیں، جب ہم نے دیکھا کہ یاچکا کرتا درخواست دینے والا مسلمان ہے تو اس وقت یقیناً بہت زیادہ تعجب ہوا کہ اس قوم کو اگر سب سے زیادہ نفرت کوئی، سب سے زیادہ نقصان کوئی اگر پہنچاتا ہے تو مسلمان پہنچاتا ہے۔ یوگی تو بعد میں، مودی بعد میں، مسٹر پرائم منسٹر اسرائیل بعد میں، امریکہ بعد میں، پہلے ہم مسلمان اس دھرم کو نقصان پہنچاتے۔ یہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنی تھی، لیکن خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کسی نہ کسی کو ظلم کے بالمقابل میں حق بنا کر کھڑا کرتا ہے، حق بنا کر۔ شریمد بھگوت گیتا میں ہے، یدا یدا ہی دھرمسہ گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسہ تداتمانم سرجامہم۔ جب جب اس زمین پر اچھائی کو کوئی ختم کرتا، جب جب اس زمین پر کوئی مدرسوں پر بلڈوزر چلائے گا، جب جب اس زمین پر کوئی مسجد 50 سالہ مسجد کو توڑنے کی کوشش کرے گا، جب جب کوئی اس زمین پر بہرائچ جیسی علاقے میں مسلمانوں کے گھروں پر نوٹس لگائے گا، پڑوس میں سامنے ہندوؤں کے گھر کو چھوڑ دے گا، یہ ظلم ہے، تب تب ایشور پرماتما سپریم کورٹ کو اوتار بنا کر کھڑا کرے گا۔ یدا یدا ہے دھرمسہ گلانربھوتی بھارتا۔ بہرائچ میں 23 مسلمانوں کے گھر پر نوٹس لگا دیا گیا کہ ان مدرسوں کو بلڈوزر سے توڑ دیا جائے، ان گھروں کو۔ باضابطہ 18-20 بلڈوزر آ گئے، گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے توڑنے کے لیے، لیکن فوراً ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں توڑا جائے گا۔ PWD والے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 60 فٹ زمین سڑک کی ہے، سڑک کی زمین پر گھر بنا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ لاؤ پروف، تمہارے پاس اگر پروف ہے تو کاغذ دکھاؤ، نہیں دکھا سکا، اور پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ واپس لے کر جاؤ بلڈوزر، ورنہ تمہارے پیٹ میں سارے بلڈوزر کو گھسا دیں گے۔ واپس ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اللہ خود ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ویسا عمل تو ہم بنائیں۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اگر آپ کا عمل مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی خود آپ کی مدد کرے گا، کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا۔ ہم مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، سب سے بڑا عمل ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔
کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، کوئی دکھ ہو تو آدمی کو نماز کے ذریعے سے مدد لینی چاہیے، اس لیے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، جب مسلمان نماز میں سجدہ کرتا ہے تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ سجدہ اپنا سب کچھ جھکا دیا، کروڑ پتی آدمی ہے، لکھ پتی آدمی ہے، دبنگ ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ہمیشہ سر اٹھا ہوا رہتا ابو جہل کے طرح، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنا سر زمین پر رگڑنا پڑتا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک رکعت میں 2 دفعہ۔ اور کتنے رکعت ہیں 24 گھنٹے میں، 5 وقت میں کتنے گھنٹے ہیں، کتنی سجدے ہیں، اتنی مرتبہ اپنی مقدس ناک کو، پیشانی کو جھکاتا ہے، اور صرف جھکاتا نہیں، جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو برتر اور بڑا ہے، اس کا نام لیتا ہے سبحان ربی العظیم، رکوع میں پڑھتا۔ تو اللہ بندے کی اس ادا کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو گواہ رہنا، یہ دنیا میں کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن میری بندگی کے لیے مجھ سے ڈر کر دیکھو سجدے کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نفل نماز میں سجدے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، سجدے میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے، کیونکہ آدمی اس وقت بے حیثیت بن کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان پریشانی ہوتی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس دوڑ کر جاتے، لیکن سب سے پہلے before all things you have to make ablution and definitely you have to offer 2 رکعت صلاح۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، کچھ صدقہ کیجئے، اور پھر علاج کے طرف بھاگیے، پھر دنیاوی چیز پر عمل کیجئے، دنیاوی سبب کو اختیار کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز کی برکت سے اور آپ کے صدقے کی برکت سے آپ کی بڑی پریشانیوں کو رب ذوالجلال ٹال دیتا۔ میرے ایک استاذ تھے قاری سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، ابھی بہت ہٹا گٹا، وہ کہتے ہیں نا لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اس زمین پر کہ جب وہ قسم کھا لیتا ہے نا اللہ کی ذات پر کہ اللہ کو یہ کام کرنا پڑے گا، تو چونکہ وہ اللہ کا اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے بندے نے قسم کھایا، میرا نیک بندہ، میں اس کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ ضرور اس کی قسم کو پوری کرتا۔ لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، اگر اللہ کی ذات پر قسم کھا لے کہ اللہ کو ایسا کرنا پڑے گا تو اللہ اس کو کرتا ہے۔ کون؟ اللہ کا نیک بندہ۔ تو ان کا لڑکا بیمار پڑا، پیدائشی طور پر پیدا ہونے کے بعد شاید 1 سال یا 2 سال کے بعد، شاید 1.5 سال یا 1 سال 2 سال کے بعد میں سیریس بیمار پڑا، لڑکا تھا بیمار پڑ گیا، اس کو ہاسپٹل میں ڈالا۔ کوئی ایسی بیماری تھی کہ 99% بچے اس بیماری میں ریکور نہیں ہوتے، بچتے نہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی، موت ہو جاتی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ قاری صاحب آپ پریشان مت ہوئیے، اس بیماری میں تقریباً 99% کیس ایسا آج تک سامنے آیا ہے کہ بچہ بچا نہیں ہے، اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ہاں 1-8% اگر اللہ کے طرف سے ہی کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے تو بچہ بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ لیکن آپ کے بچے کی کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہے، اسی لیے آپ اتنا پیسہ مت خرچ کیجئے۔ قاری صاحب پتہ قاری صاحب نے کیا کہا؟ قاری صاحب پتہ قاری صاحب کن کو بولتے ہیں؟ قاری صاحب ان کو بولتے ہیں جو قرآن کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو قاری بولتے ہیں۔ حافظ کے بعد قاری بنتا ہے۔ جیسے ہم لوگ الف با تا سا نکالتے ہیں نا، الف با تا سا، سا ہے، مخرج سے پڑھیں گے الف با تا سا، جیم ہا خا دال زال، زال ہے وہ، بہت سے آدمی زال بول دیتا، جال بول دیتا، نہیں ایسا نہیں بولا جائے، زال را زا شین سین، اس میں فرق ہے، سین اور شین میں فرق ہے، چھوٹا سین بڑا شین، سین شین، صاد ضاد،
ضاد تو، ایک تا ہے ایک تو ہے ضا، اس کی رعایت، اس کو تجوید بولتے ہیں۔ قرآن کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ پروسیس سے جانا پڑتا ہے۔ اس کا 2 سال کا 1 سال کا کورس ہوتا ہے، باضابطہ تجوید کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے۔ قرآن کو ڈھنگ سے پڑھ کر جو پڑھے تو آپ کو سننے کو من لگے گا، تو اسی کو قاری بولتے ہیں، قاری صاحب، اچھے ڈھنگ میں قرآن پڑھنے والے۔ جو بچہ حافظ بن جاتا ہے تو اس کو ادائیگی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، ہاں اگر اچھا استاذ ہو تو حفظ کرنے کے دوران میں ہی اس کو بتا دیتے ہیں کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر اخفا کرنا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد عین قاف لام میم، یہ سب نکال کر، ورنہ اگر ایسے سمپل پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پڑھتا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے پرانے لوگ پڑھتے ہیں، چونکہ وہ تجوید نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، اسی کو قاری بولتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بھائی نے، آپ کا بھائی اس چیز سے ہم نے وہ پڑھا ہے، اللہ نے اس شرف سے نوازا ہے، تو وہ قاری صاحب سے مشہور ہو گئے۔ ہاں عالم بھی تھے وہ، لیکن مشہور اسی سے ہو گئے۔ تو ان کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، سیریس ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ قاری صاحب، اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ قاری صاحب پریشان مت ہوئیے، اتنا پیسہ برباد مت کیجیے، اپنے بیٹے کو لے کر جائیے، اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گا، نہیں تو مشکل ہے، 99% بچہ بچا نہیں ہے۔ آج تک میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے اس بیماری کو، کوئی ایسی مہلک بیماری ہوگی۔ پتہ قاری صاحب نے کیا کہا؟ قاری صاحب نے کہا کہ تم خدا ہو؟ اے ڈاکٹر تو خدا ہے؟ میرے خدا سے بڑھ کر تم نہیں ہو۔ اور سنو، میرے بیٹے کی قسمت میں اللہ نے اگر موت لکھ دی ہے تو اللہ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، میرا بیٹا زندہ ہوگا۔ جوش جوش میں تو بول دیا، جلالی آدمی ہوتا ہے نا، جلالی جس کو بولتے ہیں، جلالی بزرگ، جلالی اللہ والے، جیسے حضرت موسیٰ تھے، جلالی تھے نا حضرت موسیٰ، یعنی بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا، یعنی اگر کوئی ایک تھپڑ مارا تو تڑاک سے دوسرا تھپڑ۔ حضرت موسیٰ ایسے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں تھے کہ ایک گال پہ مارا لو دوسرا بھی یہ لو، نہیں، حضرت عیسیٰ نرم تھے، اگر کوئی ایک تھپڑ مارتا تو حضرت عیسیٰ بدلہ نہیں لیتے، لو دوسرا بھی مارو بھیا، کیوں مار رہے ہو؟ حضرت موسیٰ ایسے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ بہت زیادہ ان کے اندر میں وہ تھی، جلالی صفت ان کی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ ایک فرعونی کو مارا تھا، ایک ہی گھسا مارا تو وہیں پر ڈھیر کر دیا تھا، ایک گھوسے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقت اور باڈی بلڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، بیرک ہے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ نے میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا موت کا تو اللہ کو اپنے موت کا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ جوش جوش میں تو بول دیا، اب کریں کیا؟ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ کرنا، صدقہ کرنے سے آپ کی بلائیں دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ کرتے ہیں ہم لوگ صدقہ؟ بالکل نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان موٹر سائیکل میں بیٹھے گا، سے گھومتا ہوا جائے گا 150 کی سپیڈ پہ۔ کبھی گھر سے باہر نکلتے ہو تو 5 روپے 10 روپے صدقہ کر کے نکلا کرو، راستے میں ہونے والا بڑا حادثہ چھوٹے میں بدل جاتا ہے۔ ابھی ہوا نا میرے ساتھ، ابھی اسی مہینے، پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو پروگرام کر کے لوٹ رہے تھے، رات کو 3:30 پونے 4 بجے کے قریب میں 15 فٹ سے لے کر نیچے، سڑک کے نیچے جا کر گاڑی میری گری، اور اللہ کی ذات سے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ نے ذرہ برابر ایک قطرہ خون کا نہ میرا بہا نہ میرے ڈرائیور کا بہا۔ کیسے بچ گئے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنی تیز رفتار میں گاڑی تھی، 90 اور 100 کی سپیڈ میں، اور رات کے اندھیرے میں ڈرائیور سو جاتا ہے تو آدمی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ میری گاڑی کی حالت دیکھیں گے تو ابھی یہیں پورنیہ میں شو روم میں گاڑی ابھی بھی پچھلے 25-30 دن سے ہے، وہ گاڑی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، کلیم میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں قوی امید ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پروٹیکشن کے اسباب جو تھے وہ سب ہم نے لیے۔ ڈرائیور اور میں، ہمیشہ میری عادت ہے کہ میں گاڑی پہ بیٹھتا ہوں تو پہلے نمبر پر میری سیٹ بیلٹ لگتی ہے، دوسرے نمبر پر جو دعا ہے ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ کر چلتے ہیں،
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سواری کی دعائیں نا، آپ بائک پہ بیٹھتے ہیں، بس پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کر بیٹھیے، اللہ سے مدد کر کے بیٹھیے. ہماری امی بھی بہت دعائیں کرتی کہ بیٹا سفر پہ جا رہا ہے تو یہ اللہ ہمارے بیٹے کی حفاظت فرما، اور ہم وہاں جلسے سے دعا کر کے نکلے کہ اللہ آنے والی سفر کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ سے مدد مانگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سبب کو بھی اختیار کیا. سبب کو یہ اختیار کیا کہ سیٹ بیلٹ ہم نے ہاتھ میں باندھی، چونکہ پیچھے سویا تھا میں تو وہاں سیٹ بیلٹ رہتا تو اس کو ہاتھ میں لگایا، اور ڈرائیور کو بھی ہم تاکیدن سیٹ بیلٹ لگواتے. سیٹ بیلٹ لگایا تو وہ بھی محفوظ رہا، ورنہ شیشہ توڑ کر نکل سکتے تھے ہم لوگ. میں نیچے بیٹھ کر چھت پہ لگا، 2-3 مرتبہ کھڑکی پہ لگا ہوں، تب بھی جا کر اللہ نے حفاظت کی، درد نہیں ہوا اتنا زیادہ. بعد میں 1 دن بعد 2 دن بعد میں محسوس ہوا کہ بھئی فلاں جگہ پر درد ہو رہا. تو خیر، الصدقۃ ترد البلا. کہیں پر بھی باہر سفر میں جاتے ہو تو 5 روپے 10 روپے کسی فقیر کو دے دیا کرو صدقے کی نیت سے. اگر راستے میں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہوگا تو ہوگا ضرور، لیکن بڑا نہیں ہوگا، وہ چھوٹا ہوگا ضرور، چونکہ مقدر میں ہے، تقدیر میں ہے تو ہونا ہے. لیکن اگر آپ نے صدقہ دے دیا ہے تو اللہ کہے گا ہوگا ضرور، چونکہ فیصلہ ہے رب کا. لیکن اس سے جہاں پر آپ کا سر پھوٹنے والا ہوگا تو آپ کے بدن کی صرف 1 انگلی کٹ کر رہ جائے گی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. نبی کا فرمان ہے الصدقۃ ترد البلا. ایسے ہی قاری صاحب نے فوراً کہا کہ اگر اللہ نے میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے موت کا تو ان کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا. تو حضرت قاری صاحب بیٹھے نہیں، جلال میں یہ بول کر تو آ گئے وہاں سے. فوراً فون کیا مدرسے میں اور کہا حضرت ناظم صاحب سے کہ ناظم صاحب ایک کھسی ہے پکڑیے اور اس کو فوراً ذبح کیجئے، بچے کے نام پر اللہ کے لیے صدقہ کیجئے، میرے بیٹے کے لیے. جانتے تھے الصدقۃ ترد البلا، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی. الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو دور کر دیتی. تو فوراً انہوں نے اس کھسی کو ذبح کیا. 5-10 منٹ کے اندر جب عمل کر کے فارغ ہوئے تو آدھا گھنٹہ نہیں لگا. قاری صاحب ایک طرف تو دعا بھی کر رہے، بولتے دیے وہاں پر کہ بھئی اللہ کو فیصلہ بدلنا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کافر بن گئے، آپ کا یہ جملہ بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. اللہ کا فیصلہ بدلنے والا اللہ ہی ہوتا ہے، آپ کون ہوتے بدلوانے والے؟ اور آپ نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے موت لکھ دیا ہے تو اللہ کو بدلنا پڑے گا، گویا اللہ آپ کے تابع ہے کیا؟ لیکن حدیث بھی ہے لو اقسم باللہ، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ جس سے محبت، جو اللہ سے محبت کرتا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا. من کان للہ کان اللہ لہ. لو اقسم باللہ، اگر وہ قسم کھا لے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اے اللہ تمہیں آج بارش کرنی پڑے گی، تو اللہ اپنے بندے کی رضا کے لیے لَأَبَرَّأَهُ اللَّهُ اس کو پورا فرماتے ہیں. 25 سے 30 منٹ نہیں گزرا تھا کہ ڈاکٹر نے بلا کر کہا کہ قاری صاحب آئیے ذرا ادھر آئیے، یہ تو میریکل ہو گیا، یہ تو معجزہ ہو گیا، آئیے. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھیں آپ کا بیٹا بیٹھ کر کھیل رہا ہے. وہ بچہ جو ICU میں تھا، وہ بچہ جو مہینوں سے بیمار تھا، وہ بچہ جو آکسیجن میں چل رہا تھا، اور وہ بچہ 10-15 منٹ کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے. صدقے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے، دعا کی اللہ کے اس بندے نے اور صدقہ کیا، قرآن و شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، بلکہ جو پروسیس اللہ کے نبی نے بتایا اس کو فالو کیا. تو جو ڈاکٹر 1 مہینے سے پریشان تھا، میڈیسن دے کر، دوائی دے کر جو بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس بچے کو 25 سے 30 منٹ کے اندر اللہ نے شفا دی. تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، تو زمین پر آپ دعا کرو گے تو آسمان پر اللہ آپ کے دعا کا فیصلہ کرے گا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں جو بتایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم نے وہ کیا. آج مسلمان نماز کے ذریعے تو قریب ہونا دور کی بات، ہمارا ینگ نوجوان
میرے نوجوانوں، یہودی اتنے طاقتور ایسے نہیں بنے ہیں، پچھلے 75 سال میں انہوں نے اپنے خون کو پسینے سے بھی زیادہ سستا کر کے بہایا۔ اسرائیل کے اندر ہر گھر میں ایک نوجوان آرمی کے اندر ہے، اگر کسی گھر میں بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیٹیاں آرمی میں ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں موبائل میں ہلو، رات کو 12 بجے ہاؤ آر یو، رات کو 2 بجے تک نوجوان چوراہے پر بیٹھ کر اپنی اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا۔ گرل فرینڈ نہیں ہے وہ قبر فرینڈ ہے۔ تمہاری جوانی کی موت ہے وہ، وقتی طور پر اس کی آواز پر مر مٹتے ہو، کہتے ہو کہ میڈم چاند پر چڑھ جاؤں گا، تارے توڑ کر لاؤں گا، حالانکہ اتنا بزدل ہے، اس کو کہیے رات کو 12 بجے گھر کے چھت پہ نہیں چڑھ پائے گا ڈر سے۔ لیکن ہے ایسا بنا ہوا سسٹم ہمارے سماج کی بیٹیوں کا بھی، جوانی برباد کرتے پھر رہے ہیں، سماج کی بہو بیٹیاں برباد ہوتی جا رہی اس موبائل کے چکر میں، اس اٹریکشن کے چکر میں۔ کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آپ میری مائیں اور بہنیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اما عائشہ کی کچھ صفت پیدا کیجئے اپنے اندر۔ اما عائشہ کون تھی؟ اما عائشہ کے بارے میں جب تہمت لگا گیا، ایسا بنائیے نا اپنے کردار اور کریکٹر۔ نہیں بن سکتا کیا؟ بن سکتا۔ آپ صحابیات سے کہیں زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ وہ الگ مرتبہ، الگ بات ہے کہ آپ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے چونکہ وہ صحابیات ہیں، ان کو مقام، ان کے درجہ بہت بلند ہے، لیکن ان کا ایمان، ان کے ایمان کے طرح ہم اپنے ایمان بنا سکتے، بالکل بنا سکتے۔ اما عائشہ جن پر تہمت لگائی گئی، الیاذ باللہ، اما عائشہ نے کسی کے ساتھ غلط سمبند کیا، کسی قافلے میں گئے تھے، اما عائشہ چھوٹ گئی تھی پیچھے، اللہ کے نبی بھی کنفیوز، اللہ کے نبی بھی تذبذب میں، اور آ کر کہہ رہے کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو بول دو، توبہ کر لو، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ تو اما عائشہ کا دل اور ٹوٹ جاتا۔ اما عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کو بھی وشواس نہیں ہے؟ حضرت علی، حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ چھوڑیے نا عائشہ کو، اور بھی سماج کی بہت ساری بہو، بہت ساری بیٹیاں ہیں، آپ کے قدموں پر لا کر رکھ دیں گے، آپ ان سے نکاح کیجئے، چھوڑیے عائشہ کو، ایک طرف کیجئے۔ لیکن نہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف ایک ذات پر بھروسہ تھا، ایک ذات پر۔ وہ فرماتی ہے کہ میں صرف ایک ہی ذات پر بھروسہ کر رہی تھی، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں برحق ہوں، میں پرفیکٹ ہوں۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق جو اما عائشہ کے ابا ہے، وہ بھی پریشانی میں، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید ایسا ہو سکتا، عائشہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ سب صحابہ، حضرت علی، حضرت عمر، اتنے کبار صحابہ یہ سوچ رہے، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اپنے آپ پر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ آسمان سے مدد بھیجتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جبرائیل امین فوراً تشریف لائے۔ قرآن کریم کی 17 آیتیں اما عائشہ کی اس تہمت کو دور کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، سورہ نور 18 پارے کے اندر موجود ہے، اور کہا گیا اللہ کے نبی عائشہ پاک ہیں، عائشہ پوتر ہیں، عائشہ بتا دیجئے آپ کہ عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ تم پاک ہو، پوتر ہو، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کا اعلان کیا۔ جب عورت کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ خود راستہ بناتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عائشہ اٹھو اور اپنے شوہر کا شکر گزار بنو، شکریہ ادا کرو۔ تو اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ ابا میں محمد الرسول اللہ کا شکر گزار نہیں، میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اس مشکل گھڑی سے نکالا ہے۔ ایسی ایمان والی تھی نا تب۔ 17، 16، 11 سے لے کر 17 آیتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سمرپت ہے آج بھی قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ 17 آیتیں تلاوت کر کے سورہ نور سے کوئی نہ نکل جائے۔ یہی نہیں، بخاری اور مسلم میں 250 حدیث اما عائشہ کی نقل کی ہوئی،
2210 حدیثیں اما عائشہ نے روایت کی ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں، سلمان خان کی فلمیں کتنی بیٹیوں سے پوچھو بتا جائے، ایکتا کپور کی کون کون سی سیریل ہے، ساس بہو، آنگن ٹیڑھا، چولہے میں آگ زیادہ، یہ سب دیکھیں گے، یہ سب پتا ہوگا، لیکن نہیں پتا ہوگا کہ اما عائشہ صدیقہ نے کتنی روایتیں نقل کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے 2210 روایت نقل کی ہے، یعنی ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث اگر کسی نے مرویات ہیں کسی صحابیہ یا صحابہ سے، ان میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام کا کوئی بھی مسئلہ اٹکتا تھا تو لوگ فوراً صحابہ کرام فوراً اما عائشہ کے پاس پہنچتے تھے، اللہ کے نبی اما عائشہ ہمارا اس مسئلے کو بتا دیجئے کیا ہے۔ اما عائشہ اتنے ذہین اور فتین تھی، اما عائشہ کی برکت کی وجہ سے تیمم جیسا مسئلہ ہمیں ملا۔ ہماری سماج کی بہو بیٹیاں، آج آپ اپنے ایمان کا جنازہ نکالتی، آج آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے، بے پردگی کے ذریعے سے کھلے عام آپ بے حیائی کے راستے پر جا چکے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں اگر اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اس مقصد پر ہمیں اترنا ہوگا، اور ان میں سب سے پہلا نمبر پہ پہلا کام جو آتا ہے ڈیلی میں، وہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنی پڑے گی پابندی سے۔ نماز کے اندر ایک صفت ہے اللہ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن پابند صلاۃ ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز یہ کہتی ہے کہ تم مجھے پڑھو تو صحیح ڈھنگ سے پڑھو تو تمہاری شراب پینے کی عادت میں ختم کر دوں گی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے ڈھنگ سے ادا کرو، میرے اندر وہ کیپیسٹی ہے، وہ کوالٹی ہے کہ تمہاری بری عادتوں کو ختم کر سکتی ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ان الصلاۃ تنہی، کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی۔ نماز پڑھو تو صحیح، ویسے مسلمان ہو، نہیں پڑھتے مسلمان۔ اسی لیے ایمان کے اندر پختگی جبھی ہوتی ہے جب ہم نیک عمل کرتے ہیں، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روح کو پاک کرتا ہے، ہمارے اندر سے خوف کو نکالتا ہے۔ ورنہ کوئی قانون آ جائے، کوئی نیا قانون آ جائے، کوئی بات آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے، تو چونچوں کا مربع بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بولنا نہیں چاہیے، ظلم ہو جائے گا، قانون کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، سمویدھان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، مودی ایسا کر دے گا، یوگی ایسا کر دے گا۔ ارے اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ یہ مودی، یوگی، اسرائیل، امریکہ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ یہ تو بول کر بھی جھوٹ بول کر اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے، لیکن اللہ تو وہ ہے کہ کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نہ کسی پر ظلم کرتا۔ بادشاہ لوگ تو آج کل ظلم کرتے، لیکن اللہ نے کسی پر ظلم کیا بتائے؟ کسی پر ظلم اللہ نہیں کرتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ انسان کی حیثیت کے اعتبار سے اس کو پریشانی میں، آزمائش کے لیے ڈالتا ہے۔ اس لیے بھارت کے مسلمانوں، اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو خصوصاً دو طبقوں سے مخاطب ہوں گا۔ ایک سماج کا نوجوان طبقہ، نوجوانوں میں ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں، آپ اس ملت کی تقدیر ہیں، آپ اس ملت کی ریڑھ کی ہڈی۔ اگر آپ کے اندر دین کی محبت نہ ہو، شریعت کی محبت نہ ہو، اگر آپ کے اندر پابندی صلاۃ نہ ہو، اگر آپ 5 وقت کی نماز کثرت سے نہ پڑھتے ہوں، تو آپ کو زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو مسلمان بننے کا، کہلانے کا اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کی جوانی کی عبادت کو بہت پسند فرماتا۔ قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے،
صحابہ کرام جوان تھے, اللہ کے نبی کی دین سے محبت کی تھی. حضرت علی کی 12 سال کی عمر تھی, کوئی بوڑھے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق 26 سال کی عمر میں, حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں, حضرت ابو بکر صدیق 35 سال کی عمر میں, اور بھی بہت سارے, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں, معاذ معوذ ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا 13 اور 14 سال کی عمر میں. بتائیے یہ وہی عمر میں نا جس عمر میں ہمارے بچے پب جی گیم کھیلتے, ہمارے بچے سوشل میڈیا میں پیج بنا کر ویڈیو بناتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم پیسہ کمائیں گے. اگر اس مقصد کے لیے کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی دینی کام کے لیے بھی میڈیا پیج بناتا ہے یا پھر پیسہ کمانے کی غرض مقصد ہے, یہاں بہت سارے یوٹیوبر ہیں, پورے بھارت میں جاتا ہوں الحمدللہ, زیادہ پروگرام میرے بہار سے دور ہی ہوتے, بہت مشکل سے 1-2 پروگرام میں شریک ہوتا ہوں. آپ کی شاید یہ کٹیہار میں یہ میرا پہلا پروگرام ہے, اور شاید ایک پروگرام بالکل لاسٹ میں ہوگا, فروری کے اندر ہوگا. ابھی آج انہوں نے تاریخ لکھائی, ورنہ میرا پروگرام عموماً اتر پردیش میں, مہاراشٹرا میں, تلنگانہ میں, اڑیسہ میں, بنگال میں. میں آج یہاں پہ ہوں, کل اس وقت میری تقریر ضلع بستی اتر پردیش میں ہوگی. پرسوں ہماری تقریر یہی نہیں, پرسوں ہماری بجنور کے اندر 11 تاریخ کو بجنور, یا نہیں اتر پردیش میں, وہی لال بجکر جہاں کے جس اسٹیٹ کے سی ایم ہے وہیں پر جا کر بول کے آتا ہوں اور حق بات بول کر آتا ہوں. جیسے مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کو کہا تھا کہ بادشاہ اکبر اعتبار ندارت بے دین از, تم بے دین ہو چکے ہو. یہی بات ہم بھی بول کر آتے ہیں کہ مسٹر لال بجکر صاحب آپ کا کوئی اعتبار نہیں, ہمارے مدرسوں کو بند کرنے سے آپ کا ہندو دھرم نہیں پھیلے گا, بلکہ ہمارے مدرسوں سے دنیا آباد ہے. مدرسوں سے شریعت نکلتی ہے اور شریعت کی وجہ سے ایمان زندہ ہوتا, اور ایمان والا باقی ہے تو اللہ سورج کو اگاتا, ورنہ ایمان ختم تو سورج کو اسٹاپ ہونے کا آرڈر ہوگا, دنیا ختم ہو جائے گی.